بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ ایک عظیم سنت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی میراث سے ہمیں ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کا رہن ہے۔ یہ تقریب بچے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ قرآن میں اس تقریب کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا عقیقہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن کرو، لیکن اگر کسی وجہ سے عقیقہ 7ویں دن نہیں ہو سکتا تو وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو ماں باپ عقیقے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے وہ اور کسی طرح کا صدقہ دے دیں یا پھر بچے کے لیے صرف دعا کریں۔ بچے کا نام اس کی پیدائش کے بعد جلد از جلد رکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے کہ ہر زندہ بچے کا نام ایسا رکھیں کہ اس کا اچھا مطلب ہو اور اس سے بچے کا مسلمان ہونا ظاہر ہو۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن میں شرک ہو، جیسے کہ غلام علی، غلام نبی، غلام رسول وغیرہ۔ اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عقیقہ بچے کے نام رکھنے سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ اگر ایسا کیا تو عقیقہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ ناموس سے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے بال یا تو پورے صاف کر دیے جائیں یا پھر تھوڑے سے کاٹ دیے جائیں اور پھر ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقد خیرات کر دیا جائے۔ اس موقع پر 1 یا 2 بکرے یا اسی قسم کے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور گھر والے بھی اس کا کچھ حصہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی حیثیت ہو تو اس موقع پر اس گوشت کو پکا کر اس کی دعوت کر سکتا ہے، جس میں وہ دوست رشتہ داروں کو مدعو کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس تقریب میں بیجا خرچ نہ ہو۔ کچھ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور لڑکی کے لیے 1، لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ لڑکے کے لیے 1 جانور اور لڑکی کے لیے 2 جانور بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ لڑکے کی ختنہ کرانا ایک فرض سنت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ بچپن میں نہیں ہو سکی تو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات، چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی تربیت ایسے ماحول میں ہونی چاہیے جہاں صحیح طرح سے دین پر عمل ہوتا ہے۔ اسلامی اسکول بچوں کو بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ یا تو والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا یا پھر انہیں دین کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ والدین ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔